آدم علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام تک کسی بھی نبی نے اپنی امت کو دجال کی وارننگز نہیں دی، تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ کیا دجال حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوا؟ کوئی نہ کوئی تو ایسا واقعہ ضرور ہوا ہوگا۔ ہمارے ان سوالوں کا جواب اللہ کی معتبر آسمانی کتابوں میں موجود ہے، جو پچھلے دور میں انبیاء کرام پر نازل ہوئیں۔ تورات اور انجیل کے اندر یہ ثبوت موجود ہیں، اور کرسچنز کی ایک اسپیسیفک کمیونٹی کی ایک کتاب میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ دجال کا جو دور ہوگا وہ دور بالکل حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا ریپلے ہوگا، یعنی وہی جنگیں، وہی ٹیکنالوجی، سب کچھ ویسا ہی ہوگا۔ اور شاید اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ایک چھوٹی سی کی دے دی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے مجھ تک ہر نبی نے دجال کی وارننگز دی ہیں اپنی امت کو۔ اور کرسچن کمیونٹی کی ایک کتاب جو ایتھوپین بائبل کے نام سے موجود ہے، اس کتاب میں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس کس غیر انسانی مخلوق سے جنگ کی تھی، کیونکہ ان کے دور میں بہت سے واقعات معجزاتی طور پر ہوئے ہیں جن کو ایک انسانی دماغ کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن مجید میں بتایا، حضرت نوح علیہ السلام کے وقت پوری دنیا میں سیلاب آ گیا تھا، یعنی پورے کرۂ ارض میں صرف پانی ہی پانی تھا۔ پھر دوسرا واقعہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اس پوری دنیا کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں جمع کر لیا تھا۔ تو آپ سوچیں، پوری دنیا سے ایک انسان ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کیسے جمع کر سکتا ہے؟ یعنی یہاں کوئی نہ کوئی غیر انسانی مخلوق یا غیر انسانی طاقت شامل ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کر رہی ہے۔ اسی طرح دجال کی ٹیکنالوجی کو بھی سمجھنا ایک عام انسانی دماغ کی بات نہیں ہے۔ جیسے دجال دائیں ہاتھ میں جنت اور بائیں ہاتھ میں دوزخ لے کر گھومے گا، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ ہے، جو ایک انسانی دماغ کی سمجھ سے دور کی بات ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی جنت تمہارے لیے دوزخ ہوگی، اور اس کی دوزخ یقیناً تمہارے لیے جنت ثابت ہوگی۔ جو اس کی دوزخ میں جائے گا وہ میرے رب کی جنت میں جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کے بارے میں اتنا تذکرہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پر کوئی ایسی ڈائمنشن اوپن ہوئی ہے جس کے ذریعے دجال جیسی مخلوق اس کرۂ ارض پر داخل ہو چکی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی اس بات سے واقف تھے، اور ان کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ ذرا سوچئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اسرافیل کو دیکھا کہ وہ قیامت کا سور پھونکنے کے لیے تیار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی امت کو بتایا کہ عنقریب ایک واقعہ، ایک ایونٹ ہونے والا ہے، میں نے اسرافیل کو سور پھونکنے کے لیے تیار دیکھا۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دجال کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تو ضرور دیکھی ہوگی۔ اگر آپ کڑیاں جوڑیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کی طرف اشارہ کیا، اور تورات اور انجیل نے اس وقت کی پوری تفصیل بتا دی۔ دجال کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نارمل نہیں ہوگی۔ جیسے کرۂ ارض پر ہر مخلوق کا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن دجال جب آئے گا تو اس کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا۔ ذرا سوچیں، ایک دن 1 سال کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً یہ کوئی اور ہی ٹیکنالوجی ہے جو دجال کے پاس ہوگی کہ سارے پلینٹس سورج کے گرد اپنے مدار میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو کیا دجال کے پاس اتنی پاور ہوگی کہ وہ اس پلینٹس کی موومنٹ کو اسٹاپ کر دے گا؟ تب ہی جا کر اس کا ایک دن 1 سال کا ہو پائے گا۔ یا تو دجال ہماری زمین کی اسپیڈ آف موومنٹ کو بالکل مرکری پلینٹ جتنی سلو کر دے گا، کیونکہ مرکری میں ایک دن ہماری زمین کے 1 سال کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اس بات سے آگاہ کیا تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں پھر نماز کے وقت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں سورج نہیں ہوگا وہاں 6 مہینے رات ہوگی، اور جہاں سورج موجود ہوگا وہاں 6 مہینے دن ہوگا۔ تو اس وقت ساری نمازیں ایک اندازے کے مطابق ادا کرنی پڑیں گی۔ اللہ ہر مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور دور دجالی میں بھی ہمیں راہ حق نصیب فرمائے، آمین۔ باب لط یا مقام لط کیا ہے اور یہ کہاں واقع ہے، جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقتول ابن مریم دجال فی باب لط، مقام لط یا باب لط۔
اسلامی تاریخ اور روایات میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر یعنی باب لد پر ہی دجال کو قتل کریں گے۔ یہ علاقہ تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ علاقہ کئی سالوں تک کرسچنز کے پاس بھی رہا اور مسلمانوں نے بھی کئی برس اس مقام پر حکومت کی، اس لیے باب لد پر اس وقت آدھی مسجد اور آدھا چرچ بنا ہوا ہے، جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے دور میں تعمیر کروائی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی قبر بھی اس چرچ کے اندر موجود ہے، جسے کرسچن مذہب میں سینٹ جارج کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ علاقہ اس وقت بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ قرب قیامت کا بدترین فتنہ جس کا ذکر آتے ہی ہر مسلمان کا دل دہل جاتا ہے، اور اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دجال جو کہ یہودی نسل سے ہی ہوگا۔ اصفہان کے 70,000 ساتھی دجال کے ساتھ ہوں گے۔ جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر صاف صاف واضح طور پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ دجال بہت تیزی سے سفر کرتے ہوئے بہت کم وقت میں اس پوری دنیا کے گرد چکر لگانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ صرف مکہ اور مدینہ میں دجال کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، باقی وہ پوری دنیا کی ہر ایک جگہ جا کر اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں اب تک ظہور پذیر نہیں ہوئی ہیں۔ ان بڑی پیشن گوئیوں میں ایک بڑی پیشن گوئی حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد دجال دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کے تمام پیروکار، اس کی فوج، اس کے باشندے اور تمام دجالی نیٹ ورک پوری دنیا میں دجالی فتنے کا جال بچھا چکے ہوں گے۔ صرف دجال کی تاش پوشی کر کے دجال کو بادشاہ بنانا باقی ہوگا۔ یہ پوری دنیا میں گھومے گا اور زمین کے ہر حصے میں جا کر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور دنیا میں مختلف مذاہب کو ماننے والوں میں کمزور عقیدہ رکھنے والے لوگ دجال پر ایمان لے آئیں گے اور اس کو اپنا خدا بنا لیں گے۔ احادیث اور روایات میں دجال کی سواری اور اس کی تیزی کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے کہ کوئی قریہ تک نہیں چھوڑے گا، دنیا کی کوئی آبادی چھوٹی سے چھوٹی جس میں دجال نہ پہنچ پائے گا، 40 دن کے اندر اندر۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا عالم ہوگا۔ بعض اور روایات میں دجال کی سواری کو کھچر سے مشابہت دی گئی ہے، اور اس کی تیز رفتاری اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اس کا ایک قدم اگر مکہ میں ہوگا تو دوسرا قدم شام میں جا کر رکھے گا، اور اس جانور کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبے میں اس سواری کا جو بیان ہوا ہے کہ اس کے ایک کان کی لمبائی 30 ہاتھ جتنی ہوگی۔ دجال ایک ایسی آواز کا مالک ہوگا کہ وہ اس آواز کے ساتھ جب پکارے گا تو اسے مشرق و مغرب کے مابین رہنے والا ہر شخص سنے گا، اور دجال کی عمل جراحی اس انتہا تک ہوگی، اس کو یہ قدرت حاصل ہوگی کہ اندھے پر جب ہاتھ پھیرے گا تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی، اور جس انسان کو کوڑ کی بیماری ہوگی تو دجال کے ہاتھ پھیرنے سے وہ کوڑی انسان ٹھیک ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اس کو اتنا علم ہوگا کہ مرے ہوئے مردے کو کہے گا کہ کھڑا ہو جا تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اس کو زمین اور فضا پر اس قدر اختیار حاصل ہوگا کہ وہ آسمان کو کہے گا کہ بارش برسا تو بارش ہو جائے گی، اور زمین کو کہے گا کہ فصل اگا تو زمین غلہ اگلنے لگے گی۔ دجال اپنی بہت بڑی فوج کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے اکٹھی کرے گا، اور اپنی فوج کے ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کا محاصبہ ملک سیریا میں موجود دمشق کی ایک جامع مسجد کے ارد گرد کرے گا، اور دجال کی فوج اس جامع مسجد کے آس پاس موجود ہوگی، اور حضرت مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج بھی وہیں آس پاس کہیں موجود ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ السلام دجال کی اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، اور نماز کا وقت ہوگا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد کے منبر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے زمین کی طرف تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا،
یعنی وہ آسمان سے ہی باوضو ہو کر زمین پر اتریں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام کے پیچھے انہی کی امامت میں باجماعت نماز ادا کریں گے، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے ہو جائے گا جیسے نمک پانی کے اندر پگھلنے لگتا ہے۔ مسلمان اور یہودیوں کی آخری جنگ کا علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں لیں گے، اور اس جنگ کے سپہ سالار حضرت عیسیٰ علیہ